رینیساں ایک اہم موضوع ہے جو عالمی سطح پر ادب میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان سب کی تفہیم کے لیے اور ان مسائل اور مضمرات کی ادراک کے لیے نشأت ثانیہ کی تفہیم لازمی ہے۔ رینیساں ایک لاطینی لفظ ہے جس کے معنی دوبارہ پیدا ہونے کے ہیں۔ اردو میں اسے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یورپ کی تاریخ میں ایک ایسا عہد گزرا ہے جسے یورپ کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے۔ وہ یورپ کا عہد وسطیٰ تھا۔ اس عہد میں پورے یورپ پر پادریوں کی منمانی حکومت قائم تھی۔ کلیسا اور ریاست کے درمیان باہمی تصادم تھا۔ ارباب کلیسا اپنے قوانین سے منحرف لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے۔ نشأت ثانیہ کا آغاز اس عہد کے خاتمے کے بعد ہوتا ہے، جس کے آثار 14ویں صدی سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یورپ کے تاریک ترین دور کے خاتمے کا دور ہے۔ اس عہد میں یورپ نے یونانی اور رومی علوم و فنون کی بازیافت کا اہم کارنامہ انجام دیا۔ یورپ کے اس عہد کو تاریک دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عہد میں عیسائی عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جاتا تھا۔ انہیں حکومت کے عتاب کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ عقیدے کے خلاف ہر طرح کی اقلیت پسندی کی تردید کی جاتی تھی۔ کوپرنیکس اور گلیلیو جیسے سائنسداں کو اس لیے مطعون کیا گیا تھا کہ وہ لوگ ایسے تصورات کے قائل تھے جو پادریوں کے تصور کے برعکس تھے۔ نشأت ثانیہ کے متعدد اسباب تھے وجود میں آنے کے۔ یورپ کی نشأت ثانیہ کے اہم محرکات میں سے ایک قسطنطنیہ کا زوال ہے۔ 1453 عیسوی میں جب قسطنطنیہ پر سلطان محمد فاتح نے قبضہ کر لیا تو وہاں کے عیسائی علماء اٹلی منتقل ہو گئے۔ ان علماء نے اٹلی میں ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، نجوم اور علم طب جیسے مضامین کے بڑے پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان علوم نے وہاں کے باشندوں کی فکر میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ یورپی نشأت ثانیہ کی دوسری اہم وجہ پرنٹنگ مشین کی ایجاد ہے۔ جرمنی کے جان گوٹنبرگ نے جب 1436 عیسوی میں پرنٹنگ مشین کی ایجاد کی تو یورپ کے فکر و خیال میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ کتابوں کی اشاعت میں اضافہ ہوا، لوگوں میں تعلیم کے رجحان کو فروغ ملا۔ تیسرا اہم سبب بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ذریعے علماء و فضلاء کی سرپرستی ہے۔ انگلینڈ کے ہنری ہشتم نے اپنے وقت کے جید علماء و دانشوروں کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور ان لوگوں کی مالی معاونت کی ذمہ داری قبول کی جو نئے نئے علوم سیکھنے کے شائق تھے۔ اسی طرح اسپین کے چارلس پنجم نے بھی علماء و فضلاء کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور ان کی سرپرستی کے ذریعے علوم و فنون کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نشأت ثانیہ کو فروغ دینے میں وہ افکار و خیالات بھی محرک ثابت ہوئے جنہوں نے پاپائیت کی تردید کی، مذہبی توہم پرستی کے بجائے تعقل پسندی کو تقویت فراہم کی۔ اس عہد کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے نامور فلسفہ داں روجر بیکن نے اس بات پر اصرار کیا کہ تجربے اور مشاہدے کے بغیر کسی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ وہ اپنے انقلابی خیالات کے سبب بہت دنوں تک چرچ کے قید میں بھی رہا۔ نشأت ثانیہ کے تصور کے ذریعے جو ادب پیدا ہوا وہ سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ اس ضمن میں سب سے اہم کارنامہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں جنت جہنم کا بیان ہے۔ اس میں ایک اہم کردار ہے بیٹرائس کی
کی رہبری میں دانتے جنت اور جہنم کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد کا ایک اہم کارنامہ ہے ملٹن کی کتاب پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگین۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو عالمی ادب میں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ مارٹن لوتھر نے اسی زمانے میں بائبل کا جرمنی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ نشأت ثانیہ کے تصور کے سب سے اہم ترجمان فرانسسکو پیٹرارک ہے۔ عہد وسطیٰ کے خیالات جو خانقاہیت پر مبنی تھے، ترک دنیا کی جس میں تعلیم دی جاتی تھی، فرانسسکو پیٹرارک نے زندگی کے مادی پہلو اور انسانیت پسندی پر زور دیا۔ اس عہد میں ایک اہم نام لیونارڈو دا وینسی کا لیا جاتا ہے۔ لیونارڈو دا وینسی نے اپنی پینٹنگ کے ذریعے رینیسا کے تصور کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کی اہم پینٹنگ مونا لیزا ہے، جو ابھی تک مصوری کی تاریخ میں امر ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح فرانسس بیکن اس عہد کا ایک اہم نام ہے جو سائنسی دریافتوں کے حوالے سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ کوپرنیکس نے یہ تصور پیش کیا۔ اس عہد میں ایک بہت بڑا تصور جو ہوا وہ یہ کہ کوپرنیکس نے یہ تصور پیش کیا کہ سورج اپنی جگہ جامد ہے، زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کوپرنیکس کے تصورات ارباب کلیسا کے برعکس تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ عیسائی عقائد کے ارباب اقتدار نے اس پر سخت تنقید کی۔ اس تصور سے علمی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ نشأت ثانیہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، اس عہد میں یونانی اور رومی ادب پاروں کی بازیافت ہوئی۔ یونانی ادب پاروں کی بازیافت سے اور رومی ادب پاروں کی بازیافت سے کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کے تصور کو استحکام نصیب ہوا۔ نشأت ثانیہ کے مصنفین کی تحریروں کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ کہ ان کے یہاں ورناکولر یعنی مقامی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب اور عقل کے درمیان ہم آہنگی ان کی ایک اہم خصوصیت ہے، اور ذاتی اظہار کو ترجیح دی گئی۔ کسی موضوع کے سلسلے میں فرد کا کیا خیال ہے، انفرادی کیا موقف ہے تخلیق کار کا، اس بات کو قابل اعتنا سمجھا گیا۔ انسانیت پسندی اور حقیقت پسندی اس دور کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہیں، اور فرد اور فطرت کی حقیقی ترجمانی ملتی ہے اس عہد کے ادب میں۔ اور اس عہد میں مارٹن لوتھر نے جو ترجمہ کیا، جس نے بائبل کا جرمن زبان میں، تو اس سے ارباب کلیسا کو خاصا زک پہنچا۔ انہی کی ایما پر یا انہی کی کوششوں سے گرجا کے پادریوں کے احکام کے بجائے بائبل کے متن کو ترجیح دی گئی، کہ بائبل کی وہ تشریح جو پادریوں کے ذریعے کی گئی تھی، اس کے بجائے بائبل کے متن کو بنیاد بنا کر تشریح کی گئی۔ یہ عالمی ادب میں بہت ہی اہم تحریک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو یہیں تک، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔